مجھے دور تک صبر یہ سب کو پتا صبر کرنا نہیں، یہ دنیا کی باتیں کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے سامنے جو سورج کو پلٹا کے چڑھا مگر فکر کے تفکر اور ہماری کے ساتھ جس میں کنٹینیوٹی کی وہ کنسسٹنسی میں چاہتا ہوں یا نگاہ میری دیکھ لی، اس لیے اٹھایا اور اظہار پہلی دشمنی کا میرے پیشے لگا میری نہیں میرے پیشے لگا کہ یا رسول اللہ دعوت ذوالشیرہ میں اس ایک بچے کی گواہی نہ ہوتی تو اسلام میں کفر کے سناٹے کے کچھ نہ رہ جاتا، سارے قریش دشمن ہوئے، بستر پہ تنہا علی رہ گئے، پورے قریش دشمن ہو گئے۔ بدر کی منزل آئی، ظاہر ہے کہ دشمن اور دشمنیوں کو بڑھاتے گئے، جو کہاں تک چلی تقریب کے آخری حصے سب آپ کی نگاہ میں تھے۔ احد آئی، بھائی چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے والے دشمن ہوئے، حالانکہ رسول پکار رہے تھے نہ بھاگو نہ بھاگو ٹہرو، مگر چلتی پھرتی لاشیں بڑھ رہی تھی کہ لاشیں ہوئے، خندق کا موقع تھا تو کیسے کیسے دلیری کے دعوے کرنے والے جب پچھتا کے رہ گئے، منہ چھپا کے رہ گئے، منہ پھرا کے رہ گئے تو اتنے دشمن ہوئے۔ فتح مکہ کا موقع اور کوئی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، مجھے کسی منزلیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں رک رک کے میرے شاداب دانوں کو جنگ کا موقع کا بہت سی حسرتیں تھیں، مگر یہ کیفیت یہ تھی کہ قوت قابو نہ تھی۔ مگر جب دیکھا فتح مکہ کے موقع پر کہ اللہ کا رسول تب سوار کھینچی ہوئی تلواروں کے سائے میں آیا تو اب تو کوئی خوف نہیں رہا، ہراس نہیں رہا، کہا کہ مکہ فتح ہو چکا۔ ایسے میں آیت نازل ہوئی کہ کہہ دو آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں مشرک داخل نہ ہو، کافر داخل نہ ہو، اور یہ آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ کا پرانا طواف نہ کرے۔ تو جن کے دلوں میں اب حسرت تھی کہ ہم اپنا جھگڑا لے کے جائیں، انہوں نے کہا ہم لے جائیں گے ایسے اللہ کے رسول نے کسی کی حسرت دل میں نہیں رہنے دی اور بدلا دیا کہ کتنا کس کا درد کتنا ہے، ضمیر کتنا ہے، نسب کیسا ہے، نفس کیسا ہے، کہاں لے جاؤ۔ جاتے تھے 2 گاڑیاں چلے گئے، آیت آئی علم نبی میں ہے کہ چلے کے مطلب آیا کہ جب تم جاؤ یا اپنے نفس کو بھیجو۔ کیا قباحت تھی میری شاداب، کیا قباحت تھی، بس جا کے کہیں تو دینا تھا کہ آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہ کرے، آج کے بعد کوئی کافر نہ داخل ہو، اتنے تو کہنا تھا اور کچھ تو نہیں تھا، بس اتنے مدد نہیں اللہ نے کہا نہیں روک، تم جاؤ اپنے نفس کو۔ بات یہ دکھتی تھی کہ کوئی اور اگر جا کے یہ بیان دے دیتا تو سب کے سب پلٹ کے کہتے تھے کہ آج تم ہم سے کہہ رہے ہو، کل تک تو تمہارے باپ سے
دشمنیاں کتنی بڑھ گئی علی سے. یا رسول اللہ کتنی دشمنیاں, وہ ایک علی اور اتنی دشمنیاں. کل وقت نہیں, وہ ایک علی اور اتنی دشمنیاں. اور آج بھی کوئی حفاظت کرنے والا برابر حفاظت کیے جا رہا ہے ان کے نام میں. اتنی دشمنی اور وہ ایک ان ساری دشمنیوں یہ کیا ہو خود کی ایک عجیب اظہار. میں دن کے لمحے کو گزر جاؤں گا اس لیے کہ مجھے اور بہت سی مناسبات کی پانی تقریب میں طے کرنی ہے. وہیں پہلے تو یہ جملہ میں نہیں سنا, اس سے پہلے کسی موقع پہ یہ جملہ کہا ہو کسی نے, یہ میری تمام اور پھر کسی نے کسی موقع پہ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. عجیب منظروں سے کیا تبادل کے ساتھ مطلب ہوتا ہے. اس سے پہلے کسی یہاں کا تو میں تو کبھی اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا. میں تو اپنی مرضی سے کبھی بات ہی نہیں کرتا. کیا فیصلے کیے ہیں ذات واجب نے ہوتے, کیا فیصلے کیے ہیں ذات واجب. اس ایک دن کی بات نہیں, اس ایک لمحے کی بات نہیں, ہر دور ہر صدی قیامت تک کی بات. پوچھا کیا آپ کی طرف سے ہے اللہ کا, میں تو مرضی سے بات ہی نہیں کرتا. یہ تو اللہ کی طرف کہا, اگر اللہ کی طرف سے یہ ہے تو مجھ پہ آواز آئے. باقی واقعی کی تفصیل نہیں, آپ بہت جو بن چکے ہیں, مگر اگر حفاظت کا وعدہ قیامت تک ہے تو انکار کرنے والے کے لیے عذاب بھی قیامت تک ہے. کوئی اس پتھر کو وقتی نہ جانے, اس عذاب کو وقتی زمانی مکانی نہ جانے. اگر آج بھی کوئی اللہ علی کی ولایت کا انکار کر رہا ہے تو سمجھو کہ عذاب برابر حاصل ہوگا. نظمت دیا یہ مفت اور اس کا ذکر برابر چند دقیقوں میں گزر جاؤں اور اپنے مراحل پر عام ہر مسائل پڑھنے کو بھی جی چاہتا ہے. ہر مسائل پڑھنے ملک عزیز اور ملک عزیز کے ساتھ مل تو اس وقت ہو چکی تھی جب وہ پیکیج ڈیل ہو چکی تھی کہ نفس کو بیچا مشیت کو خریدی. ارے بندری چوتھی یا تیسری تقریب وہ پیکیج ڈیل تو ہو چکی تھی. اب ملک ہو تو اس کا کیپٹل ہو, ملک ہو تو اس کا دستور ہو, ملک ہو تو اس کے لیے ایکٹ ہو, تاکہ اب برقرار رہ سکے